اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں جملے کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ میں ہم مبتدا اور خبر کو تلاش کرتے ہیں، اس میں مبتدا بھی پہلے آ سکتا ہے اور خبر بھی پہلے آ سکتی ہے، یعنی کہ اس کی کوئی حتمی ترتیب نہیں ہے۔ مگر جملہ فعلیہ کی ایک حتمی ترتیب ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک خاص سیکوینس ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس میں سب سے پہلے فعل آتا ہے اور پھر اس کے بعد فاعل آتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر یہ مفعول بہ آتا ہے۔ چونکہ مفعول بہ کو ہم نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ فی الحال اسے بھول جاتے ہیں۔ فی الحال ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جملہ فعلیہ میں پہلے فعل آئے گا اور اس کے بعد فاعل آئے گا، اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ چلیے اب اس اہم اصول کو اس جملے پر لاگو کر کر دیکھتے ہیں۔ یہ جملہ ہے حامد خرج من الفصل۔ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ حامدن کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ حامدن یہاں پر مبتدا ہے اور خرج من الفصل جملہ فعلیہ اس کی خبر کے طور پر آیا ہوا ہے۔ تو چلیے اب اس خبر کا انالیسس کر کے دیکھتے ہیں، کیا خرجہ کے بعد کوئی مرفوع اسم آیا ہوا ہے؟ نہیں آیا ہے نا؟ تو چونکہ اس کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے، اس لیے ہم فعل کے اندر موجود فاعل کو ہی اس کا فاعل قرار دیں گے۔ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ ہر فعل کے اندر ایک فاعل موجود ہوتا ہے، تو اس لیے ہم یوں کہیں گے کہ خرجہ فعل ہے اور فاعل مستتر بتقدیرہ ہوا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ خرجہ میں ہمیشہ ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہے اور وہی اس کا فاعل ہے، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہوا کی ضمیر حامدن کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب میں کہتی ہوں خرج حامدن من الفصل۔ اب یہ کون سا جملہ ہے؟ اب یہ جملہ خرجہ سے شروع ہو رہا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جملہ فعلیہ ہے۔ اچھا، تو پھر اس کا فاعل کہاں ہے؟ نہیں، ابھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فاعل مستتر ہے، کیونکہ خرجہ کے بعد ایک مرفوع اسم موجود ہے، فاعل نکل کر سامنے کھڑا ہوا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ حامدن اس کا فاعل ہے۔ اب ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا، اب ہم یہ نہیں کہیں گے کیونکہ فاعل جملے میں موجود ہے، اور من الفصل کو ہم جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پر کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، جب میں کہتی ہوں ذهب الطالب الى المقام، تو اس صورت میں مجھے بتائیں کہ یہ کون سا جملہ ہے؟ ظاہر بات ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، ذهب سے شروع ہو رہا ہے اور ذهب ایک فعل ہے، تو پھر ذهب کیا ہوا؟ فعل، ٹھیک ہے، ہم ادھر لکھ لیتے ہیں۔ اور الطالب کیا ہے؟ الطالب ذهب کے فوراً بعد ایک مرفوع اسم آیا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا ہوا؟ فاعل۔ اور الی المطعمی کیا ہے؟ الی حرف جر ہے اور مطعمی اسم مجرور ہے۔ چلیے اب میں کہتی ہوں الطالب ذهب الی المطعمی۔ اچھا، تو اب یہ کون سا جملہ ہے؟ اوپر والے جملے کو میں نے ذهب سے شروع کیا تھا اور اس کے بعد الطالب کو لکھا تھا، لیکن نیچے والے جملے کو میں نے الطالب سے شروع کیا ہے اور ذهب کو اس کے بعد لے آئی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بتائیے کہ یہ نیچے والا جملہ کون سا جملہ ہے؟ اب یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ الطالب سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہاں پر الطالب کیا ہے؟ جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے، تو اسے مبتدا کہہ کے ہم ایک سائڈ پہ کر دیں گے۔ اور ذهب الی المطعمی کیا ہے؟ اب ذهب فعل ہے، اس کا فاعل کہاں ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ ذهب میں ہمیشہ ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ فاعل مستتر
وتقدیرہ ہوا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الطالب اس کا فاعل ہے، نہیں، وہ مبتدا ہے، وہ مبتدا کہہ کے ہم نے اسے سائڈ پر کر دیا ہے۔ اور دوسری بات، فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، وہ پہلے آیا ہوا ہے، اس لیے فعل کے بعد کوئی بھی مرفوع اسم اس کے بعد نہیں آیا ہوا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر ہے۔ اگر ذہبہ کے فوراً بعد محمدن یا حامدن یا الطالب لکھا ہوتا تو ہم اسے فاعل کہتے، لیکن چونکہ ذہبہ کے بعد کوئی مرفوع اسم نہیں آ رہا، اس لیے ہم کہیں گے فاعل مستتر ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ ذہبہ میں ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا۔ چلیے ٹھیک ہے، یہ ہم نے کہہ دیا۔ اور الی المطعمی یہ جار مجرور ہیں، اسے ایک سائڈ پہ کر دیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر الطالب مبتدا تھا، اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا، یہ ذہبہ الی المطعمی، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا، یہ اس کی خبر ہے۔ تو اب معنی میں بھی فرق ہو جائیں گے۔ چلیے اب اوپر والے جملے کا پہلے ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ طالب علم ریسٹورنٹ گیا یا کینٹین گیا۔ تو اب یہاں نیچے دیکھیں اس جملے کا کیا مطلب ہوگا۔ اگر میں اس کی بالکل کریکٹ ٹرانسلیشن کروں تو اس کی ٹرانسلیشن کچھ یوں ہوگی کہ طالب علم وہ ریسٹورنٹ گیا، تو یہ اس کا صحیح ٹرانسلیشن بنتی ہے۔ اور چونکہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں جب ہم نے اس کو ڈھال دیا تو پھر اس کے ترجمے میں بھی تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ لیکن اردو میں ہم یوں نہیں کہتے، ہم اردو میں اس کا ترجمہ بھی یوں ہی کریں گے کہ طالب علم ریسٹورنٹ گیا، تو ہم اردو میں بھی وہی ترجمہ کریں گے، لیکن حقیقی معنوں میں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ طالب علم وہ ریسٹورنٹ گیا۔ تو اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھائی جائے کہ فاعل ہمیشہ فعل کے بعد میں آئے گا، اور اگر یہ فعل سے پہلے آ جائے گا تو پھر یہ فاعل نہیں کہلائے گا، پھر ہم فعل کے اندر ہی فاعل کو تلاش کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ نے کوئی جملہ فعلیہ دیکھا نا، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ اگر مرفوع اسم موجود ہے تو آپ کہیں گے یہ فاعل ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے فعل کے اندر موجود جو فاعل ہے نا اسی کو فاعل قرار دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر جملے میں خرجت آیا ہے تو ہم کہیں گے فاعل مستتر و تقدیرہ ہیا، لیکن اگر خرجت کے بعد آمنہ تو یا فاطمہ تو میں سے کوئی مرفوع اسم آیا ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ فاعل ہے۔ ہم پہلے جملے کو دیکھیں گے کہ فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم ہے، اگر ہے تو ہم اسے فاعل قرار دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم فعل کے اندر موجود فاعل کو ہی اس کا فاعل قرار دیں گے۔ بس یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔